الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میری آپ سے درخواست ہے، وقت بہت کم ہے، ہم نے حسب وعدہ عصر کی نماز سے پہلے آپ کو فارغ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت مختصر 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کے علم میں ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا مزاج داعیانہ، واعظانہ، ناصحانہ ہے، مناظرانہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنا کام دعوت اور نصیحت کی طرز پہ کرتے ہیں، مناظرہ بازی کی طرز پہ نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بات سمجھائی جائے، بات الجھائی نہ جائے۔ عام علمی پروگراموں میں نعرہ بازی سے بات الجھتی ہے اور خاموشی سے بات سلجھتی ہے، اور میں کئی بار عذرائے تفنن یہ عرض کیا کرتا ہوں، میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں وکیل ہوں۔ خطیب کو شور چاہیے اور وکیل کو سناٹا چاہیے۔ خطیب نعرے سے خوش ہوتا ہے، وکیل خاموشی سے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ تمام کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن جب بھی یہاں تشریف لائیں اور بیانات سنیں تو کوشش کیا کریں کہ بیانات کے دوران نعرے نہ لگایا کریں، ہماری ایک گزارش۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات علماء ہیں، آپ نے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے، تو آپ دینی معاملات میں تسدد کا راستہ اختیار کریں، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ تسدد اور تشدد میں فرق کیا ہے؟ تشدد کہتے ہیں سختی کو، تسدد کہتے ہیں مضبوطی کو۔ اپنے مسلک پر سخت نہ ہوں، اپنے مسلک پر مضبوط ہوں۔ سختی اور مضبوطی کو اگر میں آسان لفظوں میں مثال سے سمجھاؤں تو آپ ریشم کا رسہ اور لوہے کا زنجیر سمجھ لیں۔ ریشم کا رسہ متصدد ہوتا ہے اور لوہے کا زنجیر متشدد ہوتا ہے، اس لیے لوہے کا زنجیر ٹوٹ جاتا ہے اور ریشم کا رسہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن نرم بہت ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسلک پہ نرم رہو، مضبوط رہو، لیکن سخت اور متشدد نہ بنو۔ اس لیے آپ نے راستہ تسدد کا اختیار کرنا ہے، تشدد کا ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ تیسری بات، ہمارے ہاں 2 لفظ چلتے ہیں، دونوں کو سمجھیں۔ ہم اپنے مسلک کے معاملے میں متسلب بنیں، متعصب نہ بنیں۔ متسلب الگ چیز ہے، متعصب الگ چیز ہے۔ تسلب کا معنی الگ ہے، تعصب کا معنی الگ ہے۔ تسلب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلک پر پختہ ہے، اور تعصب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ضدی ہے۔ اپنے مسلک پر پختہ ضرور رہیں، لیکن اپنے مسلک پر ضدی نہ بنیں۔ ضدی ہٹ درمی ہونا یہ عالم کی شان نہیں ہے، لیکن اپنے مسلک پر پختہ ہونا
یہ عالم کی شان ضرور ہے، تو آپ نے متسلب بننا ہے، آپ نے متعصب ہرگز نہیں بننا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق آپ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 4، ایک لفظ ہے گرم اور ایک لفظ ہے نرم۔ ہم نرم بھی ہوں گرم بھی ہوں، لیکن نرم کن کے لیے اور گرم کن کے لیے؟ اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم۔ ہمارے یہاں بعض اتنے نرم ہیں کہ غیروں کے لیے بھی نرم ہیں، اور بعض اتنے گرم ہیں کہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہیں۔ اپنوں اور غیروں میں فرق تھوڑا سا ضرور کریں، تو اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم۔ لیکن گرم کا معنی یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے اور بھاگنا شروع کر دیں، بندوق لے اور گولیاں مارنی شروع کر دیں، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 5، ہم اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ جو حضرات بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، سامنے بھی کریں کمر کے پیچھے بھی کریں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کام کرنے والا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہوتا ہے، اور اپنا اپنا ہی ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔ بادشاہ نے گھر میں کام کرنے والی خاتون سے کہا کہ شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ۔ وہ پورا دن گھومتی رہی اور سورج کے غروب ہونے کے بعد کالا سا اپنا بچہ کندھے پر اٹھائے بادشاہ کے پاس ہے۔ تو بادشاہ نے مزاحاً کہا اس سے خوبصورت بچہ شہر میں کوئی نہیں ملا۔ اس نے کہا بادشاہ ہوں گے، لیکن میری نظر میں سے خوبصورت کوئی نہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا ہے۔ تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ جیسے بھی ہوں اپنے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان میں فرق کرنا بہت اچھی طرح سیکھو۔ میں یہ بات اپنی صفائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلی نشست میں بڑی تفصیل سے عرض کر سکوں کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ یہ میں آپ حضرات کام کرنے والوں کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی، جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ ہم پئیں اور گوبر ہم سایہ اٹھائیں۔ تو جس عالم کے علم سے نفع آپ نے اٹھانا ہے، اگر اس کی کوئی کمزوری ہے تو بھی برداشت آپ نے کرنی ہے۔ میں بارہ کہ تو اس کا معنی یہ نہ سمجھے میں صفائیاں دے رہا ہوں، میں آپ حضرات کو باہمی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں کام کرنے والے جو ہمارے علماء ہیں ان کا یہ بہت خیال فرمائیں۔ نمبر 6، ہمارے حضرات جو کام کرنے والے علماء وہ دین کی تبیین ضرور کریں، تحریف نہ کریں۔ مسئلہ مبہم ہو تو واضح کریں، لیکن واضح مسائل میں تحریف نہ کریں۔ ہم بسا اوقات تحریف کرتے ہیں جو بہت بڑا جرم ہے، اور آج بہت بڑا جرم آیات جہاد میں تحریف ہے۔ 16 سال گزر گئے ہیں، میں جہادی زندگی سے دور ہوں، پریکٹیکل لائف میرا جہاد نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آیات جہاد میں تحریف کر کے انسان کفر کا دروازہ کھول دے۔ تحریف نہ کریں، تبیین کریں۔ کمزور ہیں، ایک کام نہیں کر سکتے، لیکن بدلے مت۔ مجھے ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب سے میری عزت حوصلہ افزائی میں فرمانے لگے کہ مولانا آپ ماشاءاللہ بہت بڑے مجاہد ہیں، مخالفت بھی سنتے ہیں، طعنے بھی سنتے ہیں، اور آپ بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا معاف رکھنا، ناراض نہ ہو، میں مجاہد ہی نہیں ہوں تو بڑا مجاہد کیسے ہوں؟ یہ آپ نے میری عزت تو کی ہوگی، لیکن ساتھ آپ نے دین میں تحریف کر دی ہے۔ مجھے مجاہد مت کہو، مجھے داعی کہو، واعظ کہو، مبلغ کہو، مولوی کہو، میں جہاد نہیں کر رہا۔ اگر میرے کام کو تم جہاد کہو گے تو آئندہ نسلیں تقریروں کا نام جہاد رکھ دیں گی اور اصل جہاد دفن ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ظلم میرے ساتھ نہ کرو۔ بس مجھے کوئی داعی ہے، مبلغ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ یا تو دعوت تبلیغ واعظ کے لیے مستقل ہمارے پاس فضائل نہ ہوں تو پھر جہاد میں تحریف کر کے فضائل اپنے ساتھ کھینچیں۔ منافقین کی اللہ نے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں لیکن لوگ ہمیں یہ بھی کہیں، ہم جہاد بھی نہ کریں ہمیں مجاہد کہیں، ہم سبق بھی نہ پڑھائیں ہمیں مدرس کہیں، ہم قرآن تجوید سے بھی نہ پڑھیں لوگ ہمیں قاری صاحب کہیں، ہم کسی جگہ پر اصلاح اپنی بھی نہ کریں لوگ ہمیں پیر صاحب کہیں۔
اللہ کے لیے ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو دین میں تبیین کریں، تحریف نہ کریں۔ میری ساتویں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم کافر کو ایمان پر لائیں اور مومن کا ایمان بچائیں۔ کفر کو ایمان پہ لانا ہے اور مومن کا ایمان بچانا ہے۔ صرف لانا کافی نہیں ہے، بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، کافر کو ایمان پہ لانا ہے، مسلمان کا ایمان بچانا ہے، اور فاسق مسلمان کو نیک اعمال پہ لانا ہے اور صالح مسلمان کے نیک اعمال کو بچانا ہے۔ پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ایک کام تبلیغی جماعت کر رہی ہے، اور وہ ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ایک کام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کر رہی ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال بچانے والا۔ تو تبلیغ کا کام ہے امت کو ایمان اعمال پہ لانا، ہمارا کام ہے امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ایمان اعمال پہ امت آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ اس لیے تبلیغ کا کام فضائل والا ہے اور ہمارا کام دلائل والا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد الیاس دہلوی نور اللہ مرقدہ ہیں، اور عالمی اتحاد کا بانی محمد الیاس۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ نام ایک ہے، اللہ پاک ان کاموں کو قبول فرمائے۔ میں پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں، میں اپنی کارگزاری بیان کرتے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے، اپنی کارگزاری پوری سنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہم سنیں اور نوٹ کریں، کارگزاری ہمارے سامنے آئے۔ اور ایک اہم بات میں بڑی تاکید سے آپ سے عرض کروں گا، ہم چاہیں گے کہ دنیا میں دین کا کام کریں اور جیل سے بچیں، اور ہم چاہیں گے جب مریں تو جہنم سے بچیں۔ اللہ جیل سے بھی محفوظ رکھے، اللہ جہنم سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا اہتمام کریں، اس کو اپنا ماٹو بنا لیں، اس کو اپنا مزاج بنا لیں کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون توڑیں گے تو جیل جائیں گے، اسلام چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ جیل سے بچنا ہے قانون نہ توڑیں، اور جہنم سے بچنا ہے اسلام نہ چھوڑیں۔ تو ہم انشاءاللہ اسلام چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے۔ اپنے قانون پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اپنے عقیدے کا کام نہ ہو سکتا تو آج آپ اس مرکز میں نہ آتے۔ اس مرکز میں آپ کا آنا اور میری ماضی جن کے علم میں ہے وہ سمجھتے ہیں کتنا مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی کام جاری ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اور ایک بات سمجھیں کہ ہماری دو شناخت ہے، اس کو آپ نے بھولنا نہیں۔ ایک ہماری شناخت ہے نظریاتی، ایک ہماری شناخت ہے جغرافیائی۔ ہماری نظریاتی شناخت کا نام ہے اسلام، ہماری جغرافیائی شناخت کا نام ہے پاکستان۔ ہم اسلام اور پاکستان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جو اسلام کے خلاف وہ بھی ہمارے خلاف، اور جو پاکستان کے خلاف وہ بھی ہمارے خلاف۔ اسلام تباہ ہوتا ہے فرقہ واریت سے، اور پاکستان تباہ ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ اس لیے ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے۔ آپ کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی بولیں، ہاتھ کھڑے رکھیں، اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی۔ اسلام کا دشمن بھی ہمارا دشمن اور پاکستان کا دشمن بھی ہمارا دشمن۔ ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت علماء جس طرح آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اسلام کو تباہ کون کرتا ہے، آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پاکستان کو تباہ کون کرتا ہے۔ نہ اسلام کو ٹوٹنے دینا ہے، نہ ہی ہم نے پاکستان کو ٹوٹنے دینا ہے۔ ہم اسلام کا تحفظ جان پہ کھیل کے کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی ہم جان پہ کھیل کے کریں گے۔
یہ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، جو شخص مسلمان نہیں بھی اور خود کو مسلمان کہتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ سب کے درمیان اتفاقی ہے اور اس پر ہر قسم کے مسلمان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بحیثیت پاکستان ایک ایسا ایجنڈا ہے جس پر تمام مسالک، توجہ رکھنا، جس پر تمام مسالک، جس پر تمام جماعتیں، جس پر تمام ادارے، خواہ وہ ادارے مذہبی ہوں، خواہ وہ ادارے سرکاری ہوں، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ ایجنسیاں ہوں، خواہ علماء ہوں، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ سیاستدان ہوں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو پاکستان ہم سب کا نقطۂ وحدت ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی مدرسے میں کوئی افسر آ جائے تو ہمارے بعض طلباء کی غیرت دیوبندیت جوش میں آتی ہے کہ یہ محتمم صاحب بھی کیوں ہوئے، کیوں افسر آ گئے ہیں۔ بھئی جب افسر آپ کے شہر کا تو آپ کے مدرسے میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہم نے اپنا مدرسہ اوپن رکھا ہوا ہے، جب چاہے آئیں، جب چاہے دیکھیں، جب چاہے چیک کریں، اس میں کیا ہے؟ ہم کوئی چور تھوڑی ہیں کہ ہم ان باتوں سے جھجکتے پھریں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل اپنی بات کو سمیٹ اور انہیں دستار بندی شروع کرنی ہے۔ ہمارے ہاں مرکز میں بہت ساری کتب ہیں، چھپی آپ کے علم میں ہیں۔ میں نے صبح فجر کے بعد بیان میں عرض کیا تھا، میری حسرت تھی شمائل ترمذی کی شرح، اللہ پاک نے بہت کرم کیا، زبدۃ الشمائل کے نام سے وہ چھپ کر آ گئی ہے۔ آپ اہل علم مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دورہ حدیث کے طلباء کے لیے، عام علماء کے لیے، اور وہ علماء جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں درس حدیث دیں اور کس کتاب کا انتخاب کریں، میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہے، ایک بار زبدۃ الشمائل کا مطالعہ فرما۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی سید احمد پانپوری تک اکابر کو اس میں تصدیقات اور تقریضات موجود ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر عالم اس کتاب کو ضرور لیں۔ میں کسی پروگرام پہ جاؤں نا، میں خود کہتا ہوں، اور میری خواہش ہے، یہ نماز اہل سنت ہر کسی کے پاس ہے۔ حضرت مولانا مکی حجائی صاحب دامت برکاتہم میں حرم مکہ مجھے فرمایا، نماز کے عنوان پہ بہت ساری کتابیں آئی ہیں، سلفیت کے رد میں ضرورت پوری نہیں کرتی، کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں مسئلہ حدیث یوں دلائل جمع کریں، اس پہ نماز اہل سنت آئی ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں، اردو یہاں لکھی گئی ہے، انگلش ترجمہ کینیڈا میں ہوا ہے، اور اس کا فارسی ترجمہ کینیڈا میں ہوا ہے، نہ انگلش ترجمہ کینیڈا میں، فارسی ترجمہ انگلینڈ میں، گجراتی ترجمہ انڈیا میں، پشتو کا ترجمہ نوشہرے میں، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر کتاب منظر عام پر آ گئی ہے۔ ہماری خواہش تھی کتاب پہنچے، تو اب زبدۃ الشمائل ہماری خواہش ہے، آپ اس کو لیں، مطالعہ فرمائیں اور ایک بار دیکھیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، جس طرح اعلان ہو چکا ہے اور مولانا عزیز الرحمان صاحب زید مجدو نے ہمارے دل کی ترجمانی فرما دی ہے، حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے بھی آئے ہیں، مولانا نذیر شاہ صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سلم العلوم پڑھی ہے، میرے منطق کے وہ استاد ہیں اور میرے محبوب ترین اساتذہ میں سے، یعنی وہ اساتذہ جن کی تدریس پر میں بہت خوش ہوتا ہوں، ان میں ایک وہ بھی ہیں مولانا غلام یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے میبزی کے استاد ہیں۔ حضرت قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سلم اور اسی طرح خیالی کے استاد ہیں، یعنی ہماری وہ کتابیں جو نصاب میں نہیں تھی، سلم میں نے شاہ صاحب سے پڑھی ہے اور خیالی اور مسلم و ثبوت یہ میں نے حضرت قائصہ سے پڑھی، سب اسباق کے علاوہ اوقات میں ہمارے اساتذہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سے ارادہ فرمائیں، وفاق کے امتحان ختم ہوگا، 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل، اس میں خود بھی آئیں، طلباء کو بھی بھیجیں، اور دورہ حدیث سے فارغ ہوئی تو سلام طلباء یہ 1 سال کے لیے ہمیں دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، شرور سے محفوظ فرمائے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مجھے بعض احباب نے فرمایا تھا، بعض علماء بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو آج ہم مؤخر کرتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی جمعرات خان کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں آپ تشریف لائیں گے تو بیعت ہو جائے گی۔ ابھی چونکہ ہم چاہتے ہیں بس دستار بندی ہو اور اس کے بعد استاد علماء
حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے اور دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوگا۔ جو ہی دعا ہوگی باہر گراؤنڈ کے اندر جماعت ہوگی، اگر آپ جائیں گے نماز پڑھیں اور اس کے فوراً بعد اپنی گاڑیوں کے اندر بیٹھ جائیں گے، دعا ہوگی تو نماز عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ تو جن طلباء کی دستار بندی ہے وہ نام لکھ دیے ہیں، ترتیب سے بیٹھے ہیں، تو اب انشاءاللہ دستار بندی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.